بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا معاملہ ہر امت میں رکھا ہے، مختلف صورتوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ، لیکن یہ قربانی کا معاملہ ہر امت میں رہا ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام یا ہماری امت میں معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں اللہ رب العزت کی جانب سے قربانی کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ہی یہ معاملہ رکھا قربانی کا، اور اس میں بہیمۃ الانعام جانوروں کو قربان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کا اطلاق لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اکثر جو ہے نا وہ 3 جانوروں پر کیا جاتا ہے، بکری جس میں اس کی انواع بھی داخل ہیں، اسی طرح گائے اس کی انواع داخل ہیں، اسی طرح اونٹ اور اس کی انواع بھی اس کے اندر داخل ہیں، یعنی مذکر مؤنث دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے جانوروں کو ذبح کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے بطور قربانی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی قید بیان فرمائی ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1963، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بطور قربانی جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس میں عمر کا خیال ضرور کرنا، 2 دانت کا یعنی 2 سال کی اس کی عمر ضروری ہے۔ بکرا بکری ذبح کر رہے ہیں تو ان کے 2 دانت 1 سال میں، 12 مہینے میں، 13 مہینے میں مکمل ہوتے ہیں۔ گائے 24 مہینے میں یعنی 2 سال میں اپنے 2 دانت مکمل کرتی ہے۔ اسی طرح اونٹ وہ 5 سال کا جب ہوتا ہے تب جا کے اس کے 2 دانت مکمل ہوتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنہ جانور کی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا ہے جو 2 دانت کا ہوتا ہے، اور 2 دانت جانور کے مختلف سالوں میں مکمل ہوتے ہیں، بکرا بکری میں 1 سال، 12 مہینے، 13 مہینے، 14 مہینے، یا گائے ہے تو اس میں پورے 2 سال لگتے ہیں، کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے تو اس میں مکمل 5 سال درکار ہوتے ہیں 2 دانت پورا ہونے میں۔ تو جانوروں کی عمر کا خیال کرنا، ان کے 2 دانت کو دیکھ لینا یہ ضروری ہوتا ہے، اور 2 دانت کا ہی جانور ہو تو قربانی ہوگی، اگر اس سے کم کا ہوا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک تو بہیمۃ الانعام جانور کا ہونا، اور نمبر 2 اس میں بھی عمر کی قید کا ہونا، یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، لہذا اس عمر سے کم کا اگر جانور ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن۔ ہاں اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے اور اس عمر کے جانور تمہیں نہیں مل رہے، جو مکمل 1 سال کا بکرا بکری ہے یا 2 سال کی گائے ہے اور 5 سال کا اونٹ ہے، اگر تمہیں یہ میسر نہیں آ رہے ہیں تو پھر تم 6 ماہ کا مینڈھا ذبح کر سکتے ہو، بھیڑ جسے کہتے ہیں وہ آپ ذبح کر سکتے ہو۔ یہ اجازت دی ہے صرف بھیڑ کے بارے میں، اس کے علاوہ بکرا بکری کے اندر 6 ماہ کی اجازت نہیں ہوتی، وہ دوسری حدیث پاک ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ عمر کی قید بھی ضروری ہے، اور اگر اس عمر کے جانور نہیں مل رہے تو اجازت ملتی ہے کہ پھر جا کر وہ 6 ماہ کا بھیڑ ذبح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو بکرا بکری کے اندر پورے سال کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ آپ کو میسر نہیں ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر 6 ماہ کا بھیڑ وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت موجود ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور برا بن عازب اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے اپنا جانور ذبح کر دیا تھا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتک شات لحم، فرمائے قربانی تو ادا نہیں ہوئی کیونکہ تو نے نماز عید سے پہلے کر لی ہے، لہذا یہ صرف ایک گوشت ہے، قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فقال یا رسول اللہ، ان صحابی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی داجنا جذعۃ من الماعز،
کہ میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے لیکن دیکھنے میں فربا لگتا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ اس کی اجازت ہے۔ اور فرمایا کہ ہی خیر من مسنتین اذبحوها، 2 سال سے بھی زیادہ کا جانور لگتا ہے، اچھا خاصا فربا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ قال اذبحها ولن تصلح لغیرک، ہاں تو اس کی قربانی کر دے، یعنی جو 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے اس کی قربانی تو کر دے، لیکن تیرے علاوہ یہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بکری کے بارے میں جو 6 ماہ کا بچہ ہو بکری کا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو کر لے، تیرے علاوہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، یعنی یہ معاملہ ان کے ساتھ خاص کر دیا۔ اور اب اگر کوئی 1 سال سے کم عمر کی بکری کا بچہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو وہ ذبح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرما دی ہے کہ تیرے علاوہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت میں بھی ہے لا تجزئ عن احد بعدک، تیرے علاوہ تیرے بعد اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لہذا یہ 2 باتیں ضروری ہیں، اگر بکرا بکری کی جنس میں سے ہے تو اس کا پورا 1 سال کا ہونا یعنی 2 دانت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر بھیڑ کا بچہ ہے وہ اگر 6 ماہ کا ہے اور فربا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ تو 6 ماہ کی قید یہ بھیڑ کے اندر تو چل جائے گی، لیکن بکرا بکری کے اندر یہ قید نہیں چلے گی۔ اور یہ بکرا بکری کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ ہی معاملہ خاص رکھا ہے، اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں رکھا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، جو نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس نے اپنی ذات کے لیے ذبح کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات کے مطابق ذبح نہیں کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاة، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی ہے، ذبح کیا ہے جانور، فقد تم نسکہ، تو اس نے اپنی قربانی کو مکمل کر لیا ہے، صحیح طریقے سے ذبح کیا ہے، واصاب سنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت تک پہنچ گیا ہے، مسلمانوں کی سنت کو پا لیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی ہے جو ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بکرے کے اندر 1 سال سے کم کی عمر ہوگی تو کام نہیں چلے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 دانت مکمل آ جاتا ہے، دوسرا آدھا آیا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں ہوگا، مکمل 2 دانت کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بھیڑ کے اندر اجازت ملتی ہے، اور وہ عام طور پر اجازت ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہے تو بالکل اس کے اندر اجازت ہے، وہ قربان ہو سکتا ہے۔ تو 2 باتیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دی، قربانی کے جانوروں کی جو عمریں ہیں ان کے حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ مسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور مسنہ کہتے ہیں کہ جب 2 دانت کا ہو جائے، بکرا بکری میں وہ 12 مہینے میں ہوتا ہے، گائے میں پورے 2 سال میں ہوتی ہے، اور اونٹ پورے 5 سال میں جا کر 2 دانت کا ہوتا ہے۔ تو ان کی عمروں کا خیال کرنا ضروری ہے، دانتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ویسے ہی عمر کے اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن 2 دانت کے مکمل ہو جائیں تو ہی قربانی ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ کے اندر آپ کو 6 ماہ کی اجازت ملی ہے حدیث پاک میں، جبکہ اس کے علاوہ بکرا بکری میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر بعض افراد یہ کہتے ہیں، کبھی کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی یہ پکا کھیرا ہے جانور، یعنی کہ تقریباً سال تو اس کے مکمل ہو گئے ہیں لیکن ابھی 2 دانت آئے نہیں ہیں، پرانے دانت جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، اور نئے آئے نہیں ہیں، پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں کھیرے جانور کے بارے میں۔ تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 2 دانت کا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ صرف 12 مہینے یا 2 سال 5 سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، عمر کے اعتبار سے یوں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ 2 دانت کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر 2 دانت اس کے مکمل نہیں آئے ہیں اور 12 مہینے کا ہو چکا ہے، یعنی 1 سال کا ہو چکا ہے، اب اس کی قربانی کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گائے ہے، اس کے 2 سال تو مکمل ہو چکے ہیں لیکن 2 دانت مکمل نہیں ہوئے، تو اس طریقے سے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے پورے 2 دانت ہو جائیں، 2 دانت چاہے وہ بکرا بکری میں ہو، چاہے وہ گائے میں ہو، چاہے وہ اونٹ میں ہو، 2 دانت کا مکمل ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کھیرا جو ہوتا ہے اس کے 2 دانت بھی مکمل نہیں ہوتے اور وہ پوری اپنی عمر کو بھی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے اس کے اندر تو
ہمیں نہیں لگتا کہ جائز بنے گی قربانی۔ لہذا جب جانور لیں تو کھیرا وغیرہ نہ لیں، بلکہ مکمل اس کے 2 دانت بھی ہونے چاہیے اور عمر بھی اس کی تقریباً پوری ہو جانی چاہیے، اور 2 دانت میں پوری عمر ہو ہی جاتی ہے تقریباً، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے۔ لہذا اس کا خیال رکھا کریں۔ قربانی کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قربانی ضائع ہو جائے۔ عمر کا خیال قربانی میں ضروری ہے، اور جانور کون سی قسم کا ہونا چاہیے اس کا خیال بھی ضروری ہے۔ ان سب باتوں کا خیال کر کے اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔